اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ویک اپ پاکستان کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام سامعین کا بہت زیادہ شکر گزار، اور ساتھ ہی میں وسیم بادامی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اپنے لیے بھی یہ بات باعث صد افتخار محسوس کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں مجھے میزبانی کرنے کا موقع ملا. اب مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ لوگ جن مہمانوں کو اور خاص طور پر زید حامد صاحب کو سننے آئے ہیں ان لمحوں کے لیے آپ بے چین ہیں، تو میں زیادہ رکاوٹ نہیں بنوں گا اور نہ کوئی زیادہ مشکل یا فلسفیانہ باتیں کروں گا، اس لیے کہ انتہائی مشکل باتیں بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کے لیے زید حامد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن صرف ایک تمہیدی گفتگو اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. نوجوانوں سے متعلق یہ بات چیت ہے، اور ظاہر ہم سب جانتے ہیں، ہم سب یہ سنتے بھی آئے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی قوم یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، اس نے اپنے مقدر کو بہتر کرنا ہے، اس نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اس نے اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تو سب سے پہلے جس سیگمنٹ پر کام ہوگا وہ یوتھ ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر دشمن کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اس کو تباہ کرنا ہے، خدا نخواستہ اس کو برباد کرنا ہے، اس کو نیست و نابود کرنا ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرنا ہے، اس کی نظریاتی سرحدوں کو پامال کرنا ہے، تو دشمن بھی سب سے پہلے جس سیگمنٹ پر کام کرے گا وہ یوتھ ہی ہوگی. تو اس لحاظ سے ہم پاکستانی قوم ایک خوش نصیب قوم تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ایک ولنریبل قوم بھی ہے، اس لیے کہ ہماری آبادی میں زاہد صاحب کو ایک کوٹ کر رہا ہوں کہ 40 سال سے کم عمر کے لوگ تقریباً 12 کروڑ ہیں. تو ہم اس لحاظ سے ایک ولنریبل سوسائٹی بھی ہیں، لیکن ایک خوش قسمت سوسائٹی بھی ہیں. تو اسی لیے ہم اپنے نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرز کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں. ضرورت ہے اب تیار ہونے کی، ضرورت ہے اب بیدار ہونے کی، ضرورت ہے اب ہوشیار ہونے کی، ضرورت ہے ایک بار پھر اقبال کو پڑھنے کی جس کا بار بار زید حامد صاحب تذکرہ کرتے ہیں. اور اقبال جس کے بارے میں زید حامد صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے وقت کا مفکر، فلسفی یا شاعر ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کا قلندر، فقیر اور درویش بھی تھا. اور ہم ہی وہ موج بھی ہیں کہ جس کے سینے میں اگر تلاطم برپا ہو جائے تو پھر وہ تلاطم صرف تلاطم نہیں رہے گا، وہ ملٹیپلائی ہو کر ایک ایسا سونامی بن جائے گا کہ وہ بڑی بڑی ہستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر نشان عبرت بھی بنا سکتا ہے. تو ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ہی اقبال کے وہ شاہین ہیں جس کا بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پہ ہے، پرتعیش کمروں میں یا نرم و گداز بستر پر نہیں ہے. ہم ثابت کریں گے کہ ہم ہی وہ عقاب ہیں جو کہ باد مخالف سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کر کے اپنی اڑان کو مزید اونچا کرتے ہیں. تو دنیا والوں آؤ دیکھو، اگر ستاروں پر کمند ڈالنا سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو، اور ساتھ ہی اگر دنیا میں کسی بھی زندہ قوم کی مثال لینی ہے تو ہمیں دیکھو، اور اگر خود ہی کا پیکر تلاش کرنا ہے تو ہم میں دیکھو. تو آخر میں بفور آئی انوائٹ مائی نیکسٹ اسپیکر، فرینکلی میرا اپنا یہ خیال ہے، اور زید حامد صاحب اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ وی ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو گیٹ یونائٹڈ اینڈ فائٹ اگینسٹ دیز ایکٹس آف ٹیررزم، ورنہ ہم سب میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان آنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے. میری مانو چلو منجدار میں موجوں سے ٹکرائے، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے نیکسٹ اسپیکر خاقان کو یہاں پر زحمت دینے لگا ہوں، جو کہ اس ایونٹ کو مینج بھی کر رہے ہیں، جو کہ کیمپین مینیجر بھی ہیں نیشن وائڈ ویک اپ پاکستان کے. وہ یہاں پر آ کر کچھ گزارشات کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں ان کا سلسلہ شروع کریں گے. خاقان سکندر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے. آپ کیمپین مینیجر ہیں نیشن وائڈ ویک اپ پاکستان کے. Distinguished guests, friends, my dear brothers and sisters. سب سے پہلے آپ سے میں اجازت لینا چاہوں گا کہ یہ تقریر میں انگریزی میں کر سکوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات جو آج ہم ادھر سن رہے ہیں تھوڑی دور تک جائے. I have been given the task today to do something which I find is quite difficult. So let me consult you on how to do it. How do you describe a bunch of passionate and genuine individuals who are enjoined together for one cause only, the revival of the true ideology of Pakistan, so it rightfully takes its due leadership of the Islamic world? Some would call them idealists, naive, even insane. You see, I describe them as follows. There are few fortunate people in this world who live for a purpose, a just cause, and then there are those, even fewer, who die for it. If you are one of them, I envy you, and if you're not, I pity you.
Because alhamdulillah, at Wake Up Pakistan, we are such individuals. For me personally, they are my family. I call them revolutionaries, mujahids. Yes, this is our struggle. What's yours? You need to think about it. You and I, ladies and gentlemen, are a victim of a theft, an identity theft. Somebody somewhere down the line stole it from us. That is our identity. We're here to give it back to you. So claim it. Mark my words. If you do not remember history, history will never remember you. A future where it is fashion to live as our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once lived. We are not perfect, so in the process, we aspire to become the change we want to see. We dream of awakening this pure land of ours. We see it as our responsibility. But it doesn't end there. It begins there. Allama Iqbal once wished, "Khirad ko ghulami se azad kar, jawanon ko piron ka ustad kar," is a blessing, but so it is a responsibility. Through the tides and thirsts of history, Allah has put you, the youth of Pakistan, to be in a position to lead. This is where the responsibility part comes in. Your family does not end within the premises of your house. It begins there. And by Allah, you got one great big family. I am a witness to that. So wake up, Pakistan. Wake up and own it. Thank you. اب ہم اپنے گیسٹ اسپیکرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جو کہ ایک مختصر سا سلسلہ ہوگا، جس کے بعد زید حامد صاحب یہاں پر اسپیچ کریں گے. ایک تاثر یہ ہے، یا ایک تاثر یہ تھا، ایک امپریشن یہ تھا کہ ایک ایسی شخصیت، خاص طور پر ایک ایسی خاتون جس کا فیشن انڈسٹری سے تعلق ہو، اس کا پیٹریوٹزم، اس کا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے کیا تعلق؟ وہ تو ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو ایک بہت ہی آئسولیٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس تاثر کو رد کرنے میں، اس تاثر کو کم کرنے میں، یا اس تاثر کو زائل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ماریا بی نے، جو کہ ویک اپ پاکستان کی میرے کارواں بھی ہے، روح کارواں بھی ہے، روح رواں بھی ہے. اور وہ صرف ایک فیشن ڈیزائنر، ایک ماڈل نہیں ہے، بلکہ کئی لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں معروف فیشن ڈیزائنر ماریا بی سے، جو کہ ویک اپ پاکستان کی سرکردہ بلکہ روحی رواں ہیں، کہ وہ یہاں پر آئیں اور کچھ گزارشات کریں. پلیز ویلکم ماریا بی. My fellow Pakistanis, we are gathered here on a very special day for a very noble cause. We are here to wake up Pakistanis, to create waves, to revive hope, to spread the message of unity, faith and discipline all over again. We are here to own Pakistan. We own Pakistan. This means that we have to come to the aid of our motherland when she calls us to duty. I'm Maria B, a designer, entrepreneur, businesswoman. Why am I trying to wake up Pakistan? Firstly, I feel that I am where I am because of the blessing of Allah. And my country has given me everything that I have today. As a person with a special status in society, I'm given more power. Today, we are telling the youth, don't feel dejected. Each of you can make a difference. Today we are telling the youth that the time has come to rise from the ashes. The time has come to unite under one flag. The time has come to not stand back and witness destruction, but to be a part of the change. A few months ago, when I actively started campaigning to create a youth revolution in Pakistan, I had an idea to start a Wake Up Pakistan series. Look at how that idea materialized, mashallah. Look at all these people sitting here, all the students, parents, celebrities. All your celebrities here stand united today. We are united for you, for our nation. Today we see our politicians, their corruption, the state of our country, and see no hope. I understand the sadness.
But these politicians are not our role models, thank God. Our role models are Rasulullah, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, and today people like Zaid Hamid, Abul Sattar Edhi, Shahzad Roy, Fiha Jamshed. All of us, we are here to say that we care and are with you to breathe life into our Pakistan again. Thank you very much. اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ جو آپ لوگ یہاں پر بنیادی طور پر آئے ہیں زید حامد صاحب کو سننے, تو ہم زیادہ رکاوٹ نہیں بنیں گے. شہزاد رائے یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس نے پریکٹیکلی اس بات کو غلط ثابت کیا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو سارا سسٹم ہی خراب ہے, سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. شہزاد رائے نے اس بات کو غلط ثابت کیا پریکٹیکلی, اور جو ہمارا کنونشنل اسکول کا نظام ہے, گورنمنٹ اسکولس کا, پبلک اسکولس کا, اس کو ڈینٹ کرنے کی اس شخص نے کوشش کی. اور اس کے علاوہ جو ان کی کاوش ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابھی ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. اور ابھی میں شہزاد کو بھی یہاں پر دعوت دینی ہے, اور ساتھ ہی میں شہزاد رائے یہاں پر آئیں گے, آپ سے کچھ بات چیت کریں گے. اور شہزاد کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا فریحہ جمشید سے بھی, جو کہ ایک اگین ویری ریناؤنڈ نیم ان فیشن انڈسٹری. I will request Shahzad Roy to please come on the stage and say a few words. اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا فریحہ جمشید سے بھی کہ پلیز وہ بھی یہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں. پلیز ان دونوں کا استقبال کیجیے. السلام علیکم. میں علی بھائی کو, فریحہ کو, ماریا کو, زید احمد صاحب کو بہت مبارکباد دوں گا کہ بڑا زبردست انیشیٹو یہ لیا ہے ویک اپ پاکستان کا. میں سمجھتا ہوں موبلائز کرنے کے لیے بہت زبردست پلیٹ فارم ہے یوتھ کو, کہ جہاں پر آپ موبلائز کر رہے ہیں, بٹ میں باہر کھڑے ہوئے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو پھر چینلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو میری سجیشن آج یہ ہوگی کہ جو یہ انیشیٹو لیا ہے اور جو کام یہ سارے لوگ کر رہے ہیں مل کر, میں چاہتا ہوں کہ ایک تو موبلائز کیا جائے گا یوتھ کو اس سے, اور ایک میرا ہمبل سجیشن یہ ہے کہ اس ملک میں 4 لاکھ بچہ کنٹیمنیٹڈ پانی پینے سے مرتا ہے ہر سال. یہ جو پلیٹ فارم ویک اپ پاکستان کا ہے, اس کے اندر ایک تو یوتھ کو موبلائز کرنا چاہیے, اور یہ ایجنڈا بھی ساتھ لے کر اگر چلیں کہ اس سال کے آخر میں ہم پانی کے لیے ضرور گورنمنٹ کو اتنا پش کریں گے کہ 4 لاکھ بچہ نہیں 2 لاکھ مرے, لیکن 2 لاکھ کم ہونا بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک یہ دونوں چیزیں کال ٹو ایکشن, موبلائز بھی ہوگی ساتھ ساتھ اور چینلائز بھی ہم کر سکیں گے. اور میری طرف سے میں اپنی طرف سے بہت زیادہ آپ تمام لوگوں کو, یہاں پر جو لوگ آئے ہیں, جو یوتھ جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, فریحہ کو, ماریا کو, زید صاحب کو, خاص طور پہ علی عظمت کو, بیکاز مجھے پتا ہے وہ بہت ہی جینوئن آدمی ہے اور دل سے کام کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. شہزاد رائے یوتھ کا ایک معروف نام, اور ایک اور ایسے ہی بہت بڑے نام کو میں نے یہاں پر دعوت دینی ہے. وہ کہنے کو تو بہت چھوٹا سا نام ہے, لیکن دراصل وہ ایک بہت بڑا نام ہے. اقبال, فلسفہ خودی کا پیکر, یہ ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت ہی کوئی بزرگوں کی باتیں ہیں. یہ جب انسان 40s کراس کر جائے تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. لیکن پھر ہمارے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. ہر زبان زد عام ہوا یہ نغمہ. اور پھر جب ہم نے فلم جنا میں یہ سنا کہ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, تو اس کے بعد یوتھ نے بھی ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کیا. تو آئی ایم شیور کہ اب اس میں مزید آپ لوگوں کو کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہ گئی ہوگی, کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ میں نے یہاں پر اب کس شخصیت کو دعوت دینی ہے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے. اور ان کے ساتھ ہی میں نے ایک اور شخصیت کو بھی بلانا ہے, اگین اے ویری ریناؤنڈ نیم ان فیشن انڈسٹری, سپر ماڈل فائزہ انصاری. وہ بھی یہاں پر آئیں گی, ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں گی. اور آپ سب کی بھرپور تالیوں میں گزارش کروں گا علی عظمت سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور آپ سے بات کریں. ہم لوگ جو یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت اسٹرانگ موومنٹ ہے جس میں obviously ماریا اور یہ سب لوگ, ڈاکٹر زید صاحب جن کو میں پیار سے حکیم صاحب کہتا ہوں,
اور ہم لوگوں نے یہ ایک بیڑا اپنے سر پہ اٹھا لیا, کسی طریقے سے ہو گیا, نیچرلی ہو گیا. nobody forced us to become this way. یہ مین پرابلم یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم ایک ڈس انفارمیشن کی ایج میں رہتے ہیں, اور جو جھوٹ ہمیں سنائے جاتے ہیں روز, اور جو جھوٹ ہم روز سنتے ہیں اور ان جھوٹوں پہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں, اس ایلوژن سے نکلنا ایک بہت بڑا, بہت مشکل, کٹھن چیز تھی ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ ہم لوگ خود بذات خود ایجنٹ رہ چکے ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کے, اور کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کی حمایت کرتے رہے ہیں, اور بہت سارے سال ان چیزوں کے ساتھ چلتے رہے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ یہ کتنے نقصان دہ ہیں انسانیت کے لیے. بات یہاں پہ صرف پاکستانی ہونے کی نہیں ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے انسانیت کی. جب انسانیت کو اتنا دکھ پہنچایا جائے اور جھوٹ اور قتل اور تباہی, ڈسٹرکشن کے تھرو, اور جو بندہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ ٹیررسٹ ہے, جس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے وہ ٹیررسٹ ہے, اگر آپ پاکستانی ہیں آپ ٹیررسٹ ہیں, آپ یمن سے. تو یہ پوری کیمپین, ڈس انفارمیشن کی کیمپین جو ہے, یہ 15-20 سال سے انہوں نے اس کو باقاعدہ سائنٹیفک طریقوں کے اوپر لا کے اس کو کیا ہے. تو یہ اسلاموفوبیا کی جو ویو ہے یہ کیوں ہو رہی تھی, اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کیا ریلیجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پوری دنیا کے مذاہب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ اپنا ایک مذہب لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. Having said that, ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہ طاقت ہے اسلام کی. ہم ایک امت ہے, امت جو ہے ٹائم ریلیٹڈ کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اور میں آج ہیں, کل نہیں رہیں گے. 1970 میں میں پیدا ہوا, 2030 میں مر جاؤں گا, 20 میں, لیکن جو امت ہے وہ چلتی رہے گی. اور ہم لوگ جو آج کر کے جائیں گے وہ آگے ہمارے لوگوں کو, ہمارے بچے, ہمارے پوتے پوتیاں, یا ان سے بھی اگلی جو جنریشنز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی. یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں جاگنا ہے, ہم نے اس ایلوژن میں سے باہر نکلنا ہے. یہ سراب ہے, یہ ایک دنیا جو ہمارے لیے کریٹ کر دی گئی ہے, میس میڈیا, جن کی میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں میرے والدین, میرے دوست احباب, پیار کرنے والے لوگ, وہ ایک سحر میں گرفتار ہیں. وہ ٹیلی ویژن لگاتے ہیں اور خبریں دیکھ کے وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, کیا یہ واقعی ہمارے لوگ ہیں؟ یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے ان کے دماغوں میں کہ شاید واقعی ہم لوگ ہی ٹیررسٹ ہیں. اور اکثر لوگ اس چیز کو, ہماری زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ یہ بلیو کرنے لگ گئی ہے کہ ہم ہی ٹیررسٹ ہیں, ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے, اور اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی سچ نہیں ہے. ہم پیس لونگ, امن پسند قوم ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم, یہ پاکستانی قوم جو ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن کے ابھرے گی. یہ بہت جلدی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم کوئی کسی قسم کا جو ٹال کلیمز نہیں کر رہے, ہمیں اپنی کیپیسٹی خود پتہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے کہا, اور زید صاحب آ کے آپ کو اس کے اور بارے میں اور بھی یقین دلوائیں گے کہ ہم پاکستان اور ہم پاکستانی لوگ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. اور ساتھ ہی سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں, میں گزارش کروں گا خاقان جو ہمارے دوست ہیں جو کہ اس کیمپین کو مینج کر رہے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, خاقان پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اگر شریک ہوں گے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. پلیز ویلکم خاقان. تو اب میرا خیال ہے کہ مزید کچھ کہنے کی نہ گنجائش بنتی ہے اور نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے. زید حامد صاحب کی اسپیچ سے پہلے ہم نے یہاں پر آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھانی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ظاہر ہے, اور وہ پریزنٹیشن ہم یقیناً اسی عزم کے ساتھ دیکھیں گے, اسی یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ میں اگرچہ ابھی تک زید صاحب نے اپنی اسپیچ یہاں پر نہیں کی, لیکن میں آپ کو ایک چیز کی ایشورنس ضرور دے سکتا ہوں کہ آفٹر 60 منٹس یا جتنی بھی دیر بعد جب یہ اسپیچ ختم ہوگی تو ہمارا جو انرجی لیول اس وقت ہے اس سے یقیناً وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا, اور ہمارا جو مایوسی کا لیول اس وقت ہے وہ یقیناً اس سے بہت زیادہ کم ہو گیا ہوگا. تو آئیے یہ پریزنٹیشن ہم دیکھتے ہیں اس عزم کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ اس پاک سرزمین کو, اس کشور حسین کو ہم مزید حسین بنائیں گے, اور کیوں نہ بنا پائیں
کہ اس پر سایہ خدائے ذوالجلال جو ہے ظاہر ہے جو کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اس کا سایہ ہے اس سرزمین پر، اس کا سایہ ہے اس سرزمین کے نوجوانوں پر. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویک اپ پاکستان ویڈیو پریزنٹیشن. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. تنظیم اتحادی قائد کا پیغام. تنظیم اتحادی خاک پاک مہربان جیسے روح جسم و جان جانتا ہے سارا جہاں. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. قربانی نباہوں میں مسٹر زید حامد تالیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد میں بھرپور نعرہ پاکستان پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear children, ladies and gentlemen, people of my own city, Karachi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس امت کی خوش نصیب ترین نسل ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے. آپ کو جو اس دور میں پیدا کیا گیا ہے آپ کو اپنی خوش بختی کا اندازہ نہیں ہے. آئیں آپ کو بتائیں کہ اللہ نے کیا نصیب آپ کا رکھا ہوا ہے. آپ کو یہ خوشخبریاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کس طرح آپ کے ہاتھوں کھولنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اپنی تقدیر کا ذریعہ بنانا ہے. تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں نازل کرتا ہے جو وقت کی فرقان بن جاتی ہیں، جو فرق کرتی ہیں کفر اور ایمان میں، جو فرق کرتی ہیں ظلمت میں اور نور میں، جو فرق کرتی ہیں جرأت دلیری اور غیرت اور شجاعت میں اور بزدلی بغیرتی اور بے حیائی میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وقت کی فرقان ہے، آنے والے نسلوں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے فرقان ہے. جس نے آپ کا ساتھ دیا نصیب نوازے چلے گئے اس کے، جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تباہ برباد کر دیا گیا دنیا اور آخرت میں. نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. وہ مدینے کی ریاست اللہ نے فرقان کے طور پر قائم کی، جس نے فرق کر دیا اس وقت کہ کفر مکے میں مشرکین کے پاس ہے اور ایمان مدینے میں مدینہ النبی میں ہے. تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کس نے حق پہ ہونا ہے اور کس نے تباہی کے راستے پر جانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کہلاتے ہیں کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے ہیں. اس فوج کی خوش نصیبی کو سوچئے. اپنے وقت میں نور الدین زنگی فرقان ہے. پوری صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں امت مسلمہ کے اوپر اور وہ اللہ کا مجاہد چٹان بن کر بیچ میں کھڑا ہوا ہے. جس نے اس وقت نور الدین زنگی کا ساتھ دیا امت مسلمہ کے دفاع میں، اس کی 7 نسلوں کے گناہ معاف کری چل گئے، اس کی غلطیاں کوتاہیاں درگزر کر دی گئیں. جس نے اس وقت نور الدین زنگی کی مخالفت کی روم دیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کے فرقان ہے. جب یہ مسلمان مجاہد امت کے دفاع کے لیے پوری صلیبی طاقتوں کے سامنے مجاہد آزمات جہاد کر رہا ہے، اس وقت پوری ملت میں
صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو چنا تھا کہ امت کی عزت اور آبرو کی دفاع کرے. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ, اپنے نبی کی آبرو کا محافظ صلاح الدین ایوبی. بد نصیب وہ لوگ. ذرا وقت سوچئے کہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے ہوں اور کچھ لوگ ان کے لشکر سے الگ کر لیں, ان کی مخالفت کریں. اس وقت بھی ایسے بد نصیب تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی, مسلمان ملت کے خلاف غداریاں کی. بد نصیب لوگ. جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا. لوگ بد نصیب ہوئے جنہوں نے اللہ کی تقدیر کو نہیں سمجھا, جنہوں نے اللہ کے راز کو نہ پایا, جو اللہ کی نشانیوں کے, اللہ کے فرقان کو نہ سمجھ سکے. 1453 میں سلطان محمد فاتح اللہ نے فرقان بنا کر بھیجے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها فنعم الجیش ذالک الجیش. قسطنطنیہ لازماً فتح کر لیا جائے گا تو خوش نصیب ہے وہ امیر, جنتی ہے وہ امیر جو فتح کرے گا, اور جنتی ہے وہ فوج جو قسطنطنیہ فتح کرے گی. آج استنبول میں جائیے, سلطان محمد فاتح کا مزار جنتی سلطان کا مقام کہلاتا ہے. حضور کی اس حدیث کو پورا کرنے والا مجاہد جس نے اس وقت امت مسلمہ کا دفاع کیا, پوری امت مسلمہ کی آبرو اس کے پاس تھی, اس نے قسطنطنیہ فتح کر کے حضور کی حدیث کو پورا کیا. 900 سال تک مسلمان کوشش کرتے رہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں حضور کی اس حدیث پہ, لیکن یہ نصیب اس وقت اس دور میں فاتح کا تھا. میرے بچوں, اللہ نے آج کے دور میں فرقان کس کو بنایا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا ہماری, آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے, آج کے دور میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرقان بنا کے اس دور میں بھیجا ہے, جو خطہ زمین جس پر سایہ خدا ذوالجلال ہے, وہ خطہ زمین جو براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قیام پذیر ہوا, جس کی حفاظت کی جا رہی ہے, جو 27 رمضان مبارک کو جمعۃ المبارک کے دن قیام پذیر ہوتا ہے, جس کا اس مدینہ منورہ کے بعد آج 1400 سال کے بعد اس کائنات میں تخلیق ہونے والا دوسرا مدینہ ثانی ہے. آج کے دور میں فرقان یہ پاک سرزمین ہے, یہ کشور حسین ہے. مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اس میں پیدا کیا, مبارک ہو آپ وہ نسل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اب کام لینا ہے. آئیں اس پاکستان کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں. اس پاکستان کو ملک نہ سمجھیے گا, بہت بڑی غلطی کریں گے. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص نگاہ میں بنا ہوا ہے. آئیں آپ کو واقعات بتاتے ہیں. قائد اعظم اور علامہ اقبال, اور خاص طور پر علامہ اقبال جو صدیوں میں پیدا ہونے والے اللہ کا ولی, درویش اور فقیر, جس کی زبان سے اللہ نے ہمیں یہ خوشخبریاں سنائی کہ دیکھو آنے والے دور میں ہونے کیا والا ہے تمہارے لیے, اب کیا تمہاری تقدیر ہے جو لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا دست بازو بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ کی زبان بھی تم ہو, اللہ تعالیٰ کی تمہاری ہاں اور نہ میں اب کائنات کے فیصلے کرنے جائے گا. خدا تم سے خود پوچھے گا بتاؤ تیری رضا کیا ہے. اب لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا, جس کا مرکز جس خطہ زمین میں بننا تھا وہ یہ پاک سرزمین ہے, یہ کشور حسین ہے. یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے, علامہ شبیر احمد عثمانی کہہ رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹڈ بھی ہے, کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے. شبیر احمد عثمانی وہی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی تھی, اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے جو تقریر کی اور اس سے پہلے بھی جو تقریر کر چکے ہیں اس میں یہ واقعہ آپ نے بیان کیا کہ میں کیوں قائد اعظم کی خاطر اب سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی, انہوں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ مجھے اللہ کے ولیوں, فقیروں اور درویشوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان 1947 میں قائم ہو جائے گا. اگر میں زندہ رہا تو ہم پاکستان چل کر رہیں گے, اگر میرا انتقال ہو گیا تو تم پاکستان جا کر آباد ہو جانا. کہ اب آنے والے دور میں اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہی زمین پسندیدہ قرار دی گئی ہے. اشرف علی تھانوی کا 1942-43 میں انتقال ہوتا ہے. آپ کی بیوہ پاکستان بننے تک زندہ رہتی ہیں, پاکستان تشریف لاتی ہیں, لاہور میں قیام کرتی ہیں اور پھر وہی انتقال ہوتا ہے آپ کا. پیر جماعت علی شاہ, پیر عثمان کی شریف, بڑے بڑے اولیاء اور فقراء جن کو خود براہ راست حضور نے خواب میں آ کے بشارت دی اور حکم دیا کہ اس پاکستان کی تعمیر میں اس پاکستان کی مخالفت نہ کرنا, جو مخالفت کرے گا رون دیا جائے گا. آئیں, اور یہ تو صرف علماء کی بات ہم نے آپ کو کہی ہے. ڈیئر چلڈرن, اس پاکستان کو عام ملک نہیں سمجھنا. آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے زمین سے ظاہر کرنا ہے. آئے ہم آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال جو وقت کا کلندر, جو وقت کا درویش, جس کو اللہ نے خوشخبریاں اور بشارتیں دے کر بھیجا تھا, علامہ اقبال کا پورا کلام آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے.
وہ ایک نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا مقصد خلافت اللہ میں ناج النبوہ کا دوبارہ قیام ہے. ایک ایسی اسلامی ریاست، ایک ایسی ریاست کہ جس کی بنیادیں خلافت راشدہ پہ ہوتی ہیں. لیکن اس ریاست کو قائم کرنے سے پہلے جو نسل پیدا کرنی ہے، جس نسل کو جس خطہ زمین پر پیدا کرنا تھا، پہلے وہ خطہ زمین بھی حاصل کرنا لازم تھا. کہ اس خطہ زمین کے بغیر اس خواب نے مکمل نہیں ہونا تھا، اس تقدیر نے کھلنا نہیں تھا جو میرے رب نے کھول کے رکھ دی ہے اس وقت. 1930 میں جب علامہ اقبال نے یہ بات کہی، ذرا وقت سوچے وہ کیا ہے. تاریخی اس قدر کی خلافت ہے عثمانیہ تباہ برباد کر دی گئی ہے مغلوں پر. مغل حکومت تباہ ہو چکی ہے. انگریزوں کا ایسا دور ہے کہ سلطنت برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا. اس دور میں جب تمام دنیا میں مسلمان غلام ہو چکے ہیں، کسی کے پاس جرأت نہیں ہوتی امت مسلمہ میں کہ آواز بلند کرے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے. اس وقت ایک درویش 1930 میں اذان دیتا ہے کہ ہم ہندوستان میں حکومت میں حصہ نہیں لیں گے، ہم بر اعظم توڑ کے اپنا ملک بنائیں گے. دنیا نے کہا دیوانے کی پڑھ، پاگل کا خواب، ہونے والا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ناممکنات. 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہونے لگتا ہے. یاد رکھیے گا اس وقت پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی ہے. اب یہاں پہ ذرا یہ اللہ کا راز سمجھیے گا. جب اقبال سے لوگوں نے طنز کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان بنے گا، آپ تو کہتے تھے کہ وہ نسل پیدا ہوگی جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، آپ تو کہا کرتے تھے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. کہاں ہیں وہ سارے وعدے آپ کے؟ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ کہاں پاکستان بنا؟ ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوتی ہے. اور 1938 میں اپنے انتقال سے پہلے اقبال وہ درویش جس کو جو رب کے رازوں سے آگاہ تھا، جس پر جب لوگوں نے اعتراض کیا، جس پہ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ یہ سب کچھ جو آپ بولتے ہیں کس طرح بولتے ہیں، کون سکھاتا ہے، کون بتاتا ہے آپ کو، اتنی شاعری جو آپ نے کی ہے، جو کائنات میں اللہ کے راز کھول ڈالے ہیں آپ نے، آنے والے دور کی تصویر دکھا دی ہے آپ نے، یہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں، کون آپ کو سکھاتا ہے؟ تو اقبال فرماتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے. تم سمجھتے ہو میں خود بولتا ہوں؟ نکلی تو لب اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا. نکلی تو لب اقبال سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. اقبال سے پوچھا گیا کہ تم ہو کون، تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرماتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے. دوسرے اقبال کے پاس جب لوگوں نے جا کے شکایت کی کہ آپ بات کرتے تھے پاکستان بنے گا، تو پھر اس درویش نے اپنے اسی جلال کو اور اپنے جمال کو اپنے الفاظ میں جس طرح بیان کیا، سننے والی بات ہے کہ عشق کو فریاد لازم تھی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھو اب کیا ہوتا ہے. اور 7 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو قائم کیا. 1.25 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے تھے، 50 لاکھ سے بھی کم پاکستان پہنچ پائے. 50 لاکھ سے زائد مسلمان راستے میں کاٹے گئے. ہماری 2.5 لاکھ بہنیں اور بیٹیاں راستے سے اٹھا لی گئیں. بڑی بھاری قیمت دی گئی تھی اس پاکستان کو بنانے کے لیے. میرے بچوں، آؤ تمہیں بتائیں کہ اس پاکستان کی تقدیر کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوائے نقصان اور سوائے تکلیف کے پاکستان بننے کے بغیر کچھ نہیں کیا. جو کچھ ہماری تقدیر ہے اس کی جھلک اللہ نے ہم کو 80 کی دہائی میں دکھائی بھی تھی. یہ ایک حیرت انگیز ملک جب اس نے وجود میں آنا تھا، جب اس کو قیام میں یہ لایا گیا، تو اس کے بعد اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز نے اپنی نسل سے کہا تھا، اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے. اب مسلمانوں کو ایک ملک پیدا ہو گیا ہے جو آنے والے دور میں اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا، پوری دنیا کے کفر اور یہود کے لیے خطرہ بنے گا. ڈیوڈ بن گوریان نے یہ نصیحت اپنی نسلوں کو کی تھی. ہندوستان نے تو کبھی بھی ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے، پاکستان بننے کے بعد 1.25 کروڑ مسلمان جو اپنے گھروں سے نکلے، صرف آدھے یہاں پہنچ پائے. وہ قربانیاں، وہ شہادتیں، وہ تکلیفیں جو ہم نے اٹھائیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے، ہمارے بزرگ، ہمارا اشرافیہ اور یہ جو لوگ شہید ہوئے وہ عام لوگ نہیں تھے. ہماری 1000 سال کی مسلم تاریخ کے امین جنہوں نے پوری امت کا خزانہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا، وہ راستے میں کاٹے چلے گئے تھے. اور جو لوگ یہاں پہنچے اس کے بعد وہ صرف اپنی نسلوں کو آباد کرنے کی سٹرگل میں لگ گئے. ہم شکایت نہیں کرتے اپنے بڑوں سے
کہ پاکستان بننے کے بعد اس کی تکمیل، اس کے مقصد حیات کی طرف آپ نے کیوں بھول گئے؟ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. وہ نسل تیار کرنے میں لگے رہے، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے رہے. ہم نے پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ کی تھی، جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کریں گے، یہ وعدہ ہم بھول گئے. میرے بچوں، اب یہ وقت آیا ہے، اب یہ وقت آیا ہے کہ یہ کام آپ خوش نصیب ترین نسل ہو جو اس پاکستان نے پیدا کی، خوش نصیب ترین نسل ہو جو اس امت مسلمہ نے پیدا کی، کہ آنے والے دور میں آپ لوگوں نے کبھی ہجرت نہیں کی، آپ لوگوں نے شہادتیں نہیں دیکھی، آپ لوگوں نے 47 اور 71 کی قربانیاں نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، آپ کے سروں پہ چھت، آپ ایک آباد ایک مسلمان ملک میں بستے ہو. غلطیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہیں، گھبراؤ مت. 80 کی دہائی میں بھی ہم ایسے تھے، ہم اس سے کمزور تھے، اس وقت ہم نیکلے پار بھی نہیں تھے، اور اس وقت اللہ نے ہم سے کیا لینا تھا. دیکھو اس پاکستان کا مقام دیکھو. 200 سال سے سوویت امپائر جو مسلمان علاقوں کو ہڑپ کرتی ہوئی، ماسکو کی اسٹیٹ سے نیچے ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان کو ہڑپ کرتی ہوئی افغانستان میں داخل ہوتی ہے، اب اس کو امت مسلمہ کے مرکز تک پہنچنے سے کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی سوائے پاکستان کے. یہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے جو فیصلہ کیا کہ ہم ایک سپر پاور سے تصادم لیں گے 80 کی دہائی میں، دنیا ماننے کو تیار نہیں تھی یہ بات کہ پاکستان سوویت رشیا سے کیسے تصادم لے سکتا ہے. پوری امت مسلمہ میں اعلان جہاد کیا جاتا ہے، پاکستان مرکز بنتا ہے. اس وقت ہماری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. اس وقت ایک طرف ایران عراق جنگ بھی چل رہی تھی، ایک طرف مسلمان دنیا میں انتشار تھا، ایک طرف ہم روسیوں سے ٹکراتے ہیں، ایک طرف انڈیا کو ہم تقریباً توڑ کے الگ کر دیتے ہیں. سکھ اور کشمیر موومنٹ اس وقت شروع ہوتی ہے، فلسطینی انتفاضہ شروع ہوتا ہے. افغانستان جہاد کی تربیت کے بعد سوویت یونین کو توڑ کے جو ہم الگ کرتے ہیں، 20 کروڑ مسلمان ایشیا وسطی میں آزاد ہوتے ہیں. جب برلن وال گرائی جاتی ہے تو جرمن انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر برلن وال کا ایک ٹکڑا بھیجتا ہے جنرل حمید گل کو، اور اس کے اوپر یہ کتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے نام جس نے سوویت یونین کو تباہ کرنے کے لیے پہلی ضرب لگائی تھی. (1967) 1948 میں اسرائیلیوں نے نصیحت کی تھی اپنی نسل کو کہ پاکستان سے بچ کے رہنا کہ یہ قوم تمہیں آنے والے وقتوں میں نقصان پہنچائے گی. ان کی ذہنیت فرعون کی طرح ہے. جب فرعون کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے پورے نظام کو تباہ و برباد کرے گا، تو اس نے ایک بچے کے پیچھے لاکھوں بچے قتل کرائے تھے. آج کے کفار، آج کے دجال، آج کے موسیٰ کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں جو اللہ نے موسیٰ پیدا کیے ہیں، وہ یہ پاکستان ہے. 1967 میں 3 مسلمان ملکوں کی فضائیہ ہمیں شدید چوٹ لگی. جارڈن، ایجپٹ، سیریا، 3 مسلمان ملکوں کی فضائیہ کو اسرائیل نے زمین پہ تباہ کر کے رکھ دیا. بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. وہ بیت المقدس شریف جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1000 سال پہلے لے کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس رہا، وہ 1967 میں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. خطرہ یہ تھا کہ باقی مسلمان ملک بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. عربوں نے ڈیسپریشن میں پاکستان سے مدد طلب کی. اللہ کا فضل ہے، ہمارے فائٹر پائلٹس جارڈن گئے، سیریا گئے، ایجپٹ گئے، اور 65 کی وار میں جہاں ہم نے انڈینز کو مار مار کے دنگا بنا دیا تھا، اللہ نے کرم یہ کیا کہ الحمدللہ 1967 میں ہم نے 1967 میں اللہ کے فضل سے پاکستان ایئر فورس بیکیم دی فرسٹ مسلم ایئر فورس کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرا ہے. الحمدللہ. نائنٹین 1974 میں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو چیلنج ہوتا ہے. اس دفعہ پھر عرب مسلمان پاک فضائیہ کو بلاتے ہیں اور اس دفعہ پھر ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں. حالانکہ 1971 میں ہمیں چوٹ لگ چکی تھی، 1971 میں ہمارا حصہ توڑا جا چکا تھا، کوئی بات نہیں. سازش سے، غداری سے، ہماری صفوں کے غدار خرید کر، ہماری عزت اور حرمت کے فیصلے اور سودے کر کے. لیکن الحمدللہ دنیا نے اس وقت 48 میں جب پاکستان بنا تو یہ کہا یہ ملک بچنے والا نہیں. 47 میں کے بعد لوگوں نے کہا یہ ملک بچنے والا نہیں. 71 میں ہمیں چوٹ لگی، لوگوں نے کہا یہ ملک بچنے والا نہیں. اور اللہ نے احسان یہ کیا کہ 10 سال کے بعد، صرف 10 سال کے بعد ہم ایک سوویت یونین کے سپر پاور کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، ہم بچے ہوئے، ان کا وجود نظر نہیں آتا آج. پوری مسلمان دنیا کی قیادت کی ضرورت پڑی. کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں مسلمان دنیا کی قیادت کرنی ہے، کس کو آگے کیا جائے؟
پوری مسلمان دنیا پاکستان سے کہتی ہے آپ جائیے. پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشنز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, پاکستانی صدر جا کے پاک امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان مسلم دنیا کی قیادت لے چکا ہوتا ہے, ہماری ہاں اور نام اس خطے کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہم برابری کے معاہدے کرتے ہیں, چین ہمارا بہترین دوست ہوتا ہے, انڈیا کو ہم توڑ کے چھوٹا کرنے میں ہوتے ہیں کہ جنرل ضیاء کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, اور پھر 10-15 سال کا ایک طوفان اور فساد, اور جو آج تک وہ فساد جاری ہے. لیکن ایک بات آئیں اب آپ کو بتائیں کہ اب اس پاکستان کی تقدیر کیا ہے, اب ہم کیا کر رہے ہیں. 9/11 کے بعد پاکستان شدید مشکلات میں آتا ہے, ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. میرے بچوں یہ دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ آج پوری مسلمان دنیا میں صرف واحد وہ پاکستان ملک ہے جس کے گرد ہر نسل کا ہر رنگ کا کفر پاکستان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہے. مشرق اور مغرب میں دیکھو, چاہے صلیبی فوجیں ہوں, امریکنز اور نیٹو کروسیڈرز کی شکل میں, چاہے یہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہو جو اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتا ہے, چاہے ہمارے داخلی صفوں کے غدار ہوں جو کبھی تحریک طالبان پاکستان بنتے ہیں, کبھی بلوچستان لبریشن آرمی, کبھی ہماری صفوں کے غدار ناپاک اور پلیت حکمران جن کو اناروں سے دھوکے ہمارے سروں پہ مسلط کیا جاتا ہے. ظاہری طور پر دنیا کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان بچ جاتا, لیکن آج اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہے. دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ گلوبل ورلڈ آرڈر, یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے جو دنیا میں نظام قائم کیا تھا کہ پوری مسلمان دنیا کے نقشے تبدیل کر دیے تھے, خلافت عثمانیہ کو توڑ کر 60 ملک نکالے انہوں نے, اور اب 9/11 کے بعد یہ دوسرا ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں جس میں یہ دوبارہ مسلم دنیا کے نقشے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. جہاں خلافت عثمانیہ کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کیا, اب مسلمان ملکوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, قومیت پہ, لسانیت پہ, عصبیت پہ, زبان پہ, فرقہ بندی پہ. عراق کو توڑ کے 3 حصوں میں کر دیا, افغانستان کو 3 حصوں میں کرنا چاہتے ہیں, پاکستان پر بھی وہ یوگوسلاویا آپشن لگانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یوگوسلاویا کو سربیا, کروشیا, مونٹینیگرو, بوسنیا, سربیا میں توڑ دیا تھا. یہ سب ان کے پلان تھے. آؤ دیکھو اللہ نے کیا کرم کیا. یوگوسلاویا کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو فساد برپا کیا, ان کو 2 آسانیاں ان کے لیے بہت بڑی جو تھی. ایک تو یہ کہ یوگوسلاویا کوئی ایٹمی طاقت نہیں تھا, اور دوسری بات یوگوسلاویا تک پہنچنے کے لیے امریکن اور نیٹو کی سپلائی لائن کسی اور ملک پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی. ایڈریاٹک سی ملا کے سمندر میں جہاز کھڑے کرتے تھے, سپلائیز اپنی یوگوسلاویا پہنچاتے. اور یورپ کے بیچ میں 20ویں صدی کے آخر میں جو مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, بوسنین مسلمانوں کو جس طرح ذبح کیا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں, اور یہ بات بھی اللہ کے فضل سے ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آج بوسنیا ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہے تو اس لیے کہ سربینز کے مقابلے پر بوسنین فوج کی طرف سے جو فوج لڑی تھی وہ پاک فوج لڑی ہے, الحمدللہ. لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے, اور دشمنوں کی سپلائی لائن بھی ہمارے تھرو ہو کے جاتی ہے. جو غلط فیصلے 9/11 کے بعد کیے گئے افغانستان کے حوالے سے, اس میں افغانستان کو ہم نے ایک فرینڈلی حکومت وہاں سے ہٹا کر ایک نیٹو امریکن فورسز کو وہاں جگہ دی اس بات کی, اور براہ راست ان کے امبریلا کے نیچے انڈینز کو موقع ملا کہ وہ جا کے پاکستان کے خلاف ایک خونریز بغاوت برپا کر سکے. پھر پاکستان میں جو جمہوریت لائی گئی, CIA پلانٹڈ ڈیموکریسی, جس کا مقصد یہ تھا کہ یوگوسلاویا کی طرح ایک کمزور مرکز تیار کیا جائے پاکستان کا, ملک میں دہشت گردی کی جائے, پاکستان کی افواج کو تصادم کرایا جائے اپنے ہی قبائل کے اندر, اپنی قوم کے درمیان, اور پھر قوم کو مایوس کیا جائے ڈس انفارمیشن وار سے, پروپیگنڈا کے ذریعے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے, ملک چھوڑ کے نکل جاؤ, پاکستان تو بچے گا ہی نہیں. آج کل کی دنیا میں کفر کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی ایٹمی طاقت نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی ہے, ان کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں. ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈا, فراڈ. اللہ کے فضل سے پاکستانی پیٹریوٹس نے جب 2 سال پہلے یہ مشن شروع کیا, سب سے پہلے تھریٹ انالیسس, دشمن کو ریکگنائز کرنا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے, تحریک طالبان کون ہے, افغان طالبان کون ہے, گلبدین کون ہے, حقانی کون ہے, حکمت یار کون ہے. تحریک طالبان کی حقیقت کیا ہے, بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان ریپبلکن آرمی کے ایلیمنٹس کون سے ہیں, وہ تمام ایلیمنٹس کون سے ہیں پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے داخلی خطرات میں کہ جن کو پاکستان ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے. الحمدللہ سوات میں ان کی جڑ کاٹی گئی, ٹرائبل ایریاز میں ان کو مار پڑی. وہ تمام دہشت گرد ایلیمنٹس جو انڈیا سے بھیجے جا رہے تھے, جو پورے پاکستان میں خود کش حملوں کی ایک کیمپین بلڈ کر رہے تھے, اللہ ایک ایک کر کے ان کے سر کو کاٹتا جا رہا ہے. یہ حکومت اپنے آخری دموں پہ ہے. آنے والے وقت میں
ایک میسو پیٹریوٹک ریولوشن اس پاکستان میں بلڈ ہو رہی ہے. پاکستان کے نوجوان اللہ کے فضل سے بیدار ہو چکے ہیں. اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم بغیرتی اور بے عزتی کی ذلت کی زندگی یہ برداشت نہیں کریں گے. We will live with dignity and inshallah we'll die with honor. اب پاکستانی آرم فورسز یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان تمام ایلیمنٹس کو ہم پاکستان کی پوری پالیسی پاکستان کے نیشنل سیکورٹی پالیسی اوور آل ہو رہی ہے. پاکستان کے نوجوان اب بیدار ہو کے پاکستان کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا وہ پیغام جس کو 63 سال کی پاکستان کی تاریخ میں زندہ نہیں کیا گیا تھا، اب اللہ کے فضل سے یہ نوجوان نسل اس کو زندہ کر رہی ہے. اب وہ شاہین پیدا ہو رہے ہیں، وہ نسل پیدا ہو رہی ہے جو نرم دم گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ، گرم دم جستجو بھی ہوگی، جو رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل بھی ہوگی اور پاک باز بھی ہوگی انشاءاللہ. وہ قلندر اور وہ درویش بھی پیدا ہوں گے کہ جن کی نگاہ سے تقدیریں بدلیں گی. کوئی اندازہ کر سکے گا ان کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدلتی ہیں تقدیریں، کہ خدا ان سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا، جو چاہتے ہو میں لکھ دوں گا تمہارے لیے. وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوں گے کہ تقدیر کے پابند جمدا تو نہ پتا، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. وہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دیں گے، ان کی اذان سے سبستان وجود لرزے گا. وہ بندہ مومن ہوں گے، وہ اقبال کے شاہین ہوں گے. وہ نسل ہوگی جو خدا گاہ بھی ہوگی، خدا مست بھی ہوگی. وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بھی ہوگی. وہ قاری نظر آئے گی لیکن حقیقت میں ہوگی قرآن. یہ وہ نسل ہوگی جس کے لوح و قلم ہوں گے. لیکن ایک شرط ہے بچوں، اس شرط پہ اگر پورا اترتے ہو تو اللہ کی قسم جو کچھ خوشخبریاں اور بشارتیں تمہارے لیے لکھ دی گئی ہیں تمہارے مقدر میں، ان کو حاصل بھی کرو گے، اس کا ذریعہ بھی بنو گے. شرط صرف یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور ادب اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ادب رسول اور عشق رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو تبدیلی لانا چاہتے ہو، اب جو تبدیلی آئے گی اقبال کے الفاظ میں وہ اس وجود سے آئے گی جو ارد شیری بھی ہوگا، جنیدی بھی ہوگا. یعنی اس کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری پاور بھی ہوگی اور اپنی ذات میں جنید بغدادی کی طرح اللہ کا ولی بھی ہوگا. یہ وہ بندے ہوں گے جو پراسرار ہوں گے. یہ ظاہر میں آپ کو انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، کراچی یونیورسٹی، NIT یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں یہ پراسرار وجود دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا ہوں گے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی ہوں گے. ان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. ان کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ اسلامی حکومت کے خد و خال کیا ہوتے ہیں. یہ خودی کے ترجمہ بھی ہوں گے، خدا کے رازدار بھی ہوں گے. ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہوگا، ان کا مارنا اللہ کا مارنا ہوگا. ان کی خوشخبریاں دینا اللہ کی طرف سے خوشخبریاں دینا ہوگا. اللہ اپنے فقیروں کی لاج رکھنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مفہوم کے مطابق اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کو توڑتے ہیں. جب قائد اعظم کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے پوچھا قائد اعظم سے کہ آپ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مشن کو کیسے مکمل کرے گا؟ تو قائد اعظم نے جواب میں یہی فرمایا کہ فکر نہ کرو، میں جا رہا ہوں، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے اپنا ایک اور لیڈر یا ایک ایسی جماعت کو بھیج دے گا جو تحفے کے طور پر تمہیں دی جائے گی، جو اس ملک کو اس کی حتمی تقدیر کی طرف لے کے جائے گی. مبارک ہو آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے آج جس جماعت سے کام لینا ہے اپنی اس تقدیر کو لکھنے کے لیے، اور آئیں اب آپ کو بتائیں کہ اس پاکستان کی تقدیر لکھ کیا دی گئی ہے. 23 مارچ 2010 انشاءاللہ لاہور پر ایک پاکستان ریزولوشن اور پاس کی جائے گی. جو تعمیر پاکستان کی ریزولوشن 1940 میں پاس کی گئی تھی، اب تکمیل پاکستان کی ریزولوشن ہوگی. ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ پہ بنانا ہے. ہماری یہ نسل آج فیصلہ کرے گی کہ اس کو محمد رسول اللہ پہ اس کی تکمیل کرنی ہے انشاءاللہ. آنے والے پاکستان کی شکل آپ کو دکھائیں ماشاءاللہ کیا ہوگی. یہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. پاکستان لیڈ کرے گا ایک مسلمان ملکوں کے بلاک کو جس کا نام ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. اس پاکستان کی مسلح افواج ان کو پوری دنیا میں ڈپلوائے کیا جائے گا مسلمان ملکوں کے دفاع کے لیے. کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی فلسطین کا مسئلہ دوبارہ کھڑا کر سکے، کوئی چیچنیا ہو، کوئی فلسطین ہو، کوئی عراق ہو، کوئی افغانستان ہو، کوئی کشمیر ہو، کہ وہاں پاکستانی مسلمان امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ.
یہ پاکستان، اس کی ہار نامے اس دنیا کے فیصلے ہوں گے. دنیا نے اس خطے میں کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، اٹھانا چاہے گی تو پہلے پاکستان سے اجازت لے گی. یہ ہندوستان جو پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے مسلسل، اس کو بھی ہم خوشخبری سنا دیں کہ تم اپنی بدنصیبی کو دعوت دے رہے ہو. رو گے اس دن تم جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم کو توڑ کے ہم سری لنکا کے سائز کا کر دیں. اور یہ بات ہم آپ کو صاف صاف بتا دیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی جو بشارت دی تھی، اس کے بعد ایک بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کے فتح ہونے کی بھی دی ہے. اس کو حدیث شریف میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا. ہندوستان نے فتح ہونا ہے ایک دفعہ پھر مسلمان فوجوں کے ہاتھوں، اور اللہ کے فضل سے یہ سعادت بھی آپ کے نصیب میں ہے. جنگ شروع وہ کریں گے. ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمارا بازو توڑ کے الگ کیا ہے، ہم نے ہندوستان کو نہیں توڑا. جنگ یہ شروع کریں گے. ہم صرف یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب دہلی سے پہلے ہم نہیں رکیں گے، ختم ہم کریں گے اس کو. اس پاکستان میں انشاءاللہ سود اور ربا کا نظام ختم ہوگا. یہاں بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل جس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہوگی، وہ نظام انشاءاللہ یہاں قائم کیا جائے گا. اس پاکستان میں سیاست کا یہ ناپاک اور پلیت نظام ختم کر کے یہاں پر خلافت راشدہ کی بنیاد پر وہ اللہ کے ولی درویش اور فقیر حکمرانی کریں گے، جو جنیدی بھی ہوں گے اور ارشیری بھی ہوں گے، جو اللہ کے ولی بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، درویش بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس پاکستان میں تعلیم کا وہ نظام رائج کیا جائے گا کہ جو اپنی تاریخ، اپنی حرمت، اپنی عزت اور اپنی غیرت کی تربیت دے کے وہ نوجوان نسل پیدا کرتا ہے جو اپنے قرون اولیٰ کے بزرگوں کو بھی یاد رکھتی ہے، اپنی تاریخ سے بھی آگاہ ہوگی، اور آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت اور روشنی کا وہ مینار بنے گی جو ہمارے قرون اولیٰ میں ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا کو جس طرح ہدایت اور روشنی، علم عطا فرمایا. یہاں پہ وہ ٹالرنس ہوگی، وہ محبت ہوگا، وہ پیار ہوگا جو خلافت راشدہ میں قائم کیا گیا تھا. چین سے لے کر یورپ تک 25 کروڑ آدمی اس خلافت راشدہ میں بستے تھے. ایک فساد، فرقہ وارانہ فساد، روٹی پانی گیس کا فساد، مس مینجمنٹ، کرپشن کا کوئی کیس، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایونٹ اس خلافت راشدہ میں کبھی نہیں ہوا. وہ نظام انشاءاللہ یہاں قائم کیا جائے گا. لوگ زکات لے کر پھریں گے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. کوئی ظالم یہاں پر اس لیے ظلم نہیں کرے گا کہ اس کو یقین ہو کہ میں بچ کے نکل جاؤں گا. یہاں پہ سیشنز کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور وکیلوں کے کرپٹ نظام کی جگہ یہاں پر وہ نظام عدل کا رائج کیا جائے گا کہ عدل مفت بھی ہو، گھر کے نزدیک بھی ہو، آسان بھی ہو، ظالم و جابر اس سے دہشت زدہ بھی ہو، اور غریب، مسکین اور یتیم اور بیوہ اس میں اپنے آپ کو پناہ اور سکون اور عافیت بھی اور عزت بھی محفوظ کریں. یہاں کے حکمران وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا مر جاتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. یہاں کے حکمران وہ ہوں گے جو تلوار اور ساتھ ساتھ قرآن ہاتھ میں لے کر، جن سے ایک بڑھیا سوال کر سکے گی کہ عمر ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کے جسم پہ 2 چادریں کہاں سے آئیں جب ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے. وہاں کے حکمرانوں کو NRO کے ذریعے، سوئس کورٹ کیسز کے ذریعے ثابت نہیں کرنا ہوگا کہ کرپشن کہاں سے کی انہوں نے. اس پاکستان کی اب ہم نے تعمیر کرنی ہے. ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آپ اس پاکستان کی اب یہ تعمیر نہیں کریں گے تو رون دیے جائیں گے. یہ فیصلے اللہ نے لکھ دیے ہیں. پاکستان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، کرتا رہے گا. پاکستانی اپنی خیر منائیں. اب ہمارے پاس ہمیں توبہ کرنی ہے. ہمیں اپنا تعلق اللہ کے رسول سے دوبارہ قائم کرنا ہے. ہم نے اس ملک کو، ہمارے پاس صرف 2 شناخت ہے، ہماری آئیڈیالوجی، ہماری آئیڈینٹی. ہماری آئیڈیالوجی سبز گنبد سے منسلک ہے. ہماری آئیڈیالوجی سبز ہلالی کے ساتھ. سبز گنبد اور سبز ہلالی ہماری شناخت بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے. اسی پہ ہمارا جینا ہے، اسی پہ ہمارا مرنا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس پاکستان کو وہ شان جو اس نے اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ مالک ہمیں اجازت اور توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں، اس شان کا حصہ بھی بنیں. اس پاکستان نے جو کچھ اب آئندہ دنیا میں کرنا ہے اس تقدیر کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہر وہ شخص جو اس مدینہ ثانی کو، اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اللہ اس کو تباہ برباد کرے. جو اس کو قومیت میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، گروہی جماعتوں میں، مسلک کے اختلاف میں پھنساتا ہے،
وہ اپنا انجام سوچ لے کہ اللہ کے یہاں اس کو تباہ برباد کر دیا جائے گا کہ وقت کا فرقان پاکستان کو بنا دیا گیا ہے. یہ مدینہ ثانی جس کا لفظ پاکستان عربی میں ترجمہ کرو تو مدینہ طیبہ اس کا ترجمہ بنتا ہے براہ راست. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک طریقت کا نام ہے. جس طرح اولیاء اور فقراء کے سلسلے اور طریقت ہوتی ہے, یہ پاکستان بھی ایک طریقت کا نام ہے. جس کے پاس اس کا گرین پاسپورٹ ہے وہ اس طریقت میں بیعت ہے. اللہ آپ کو اس طریقت کو مبارک کرے, اللہ آپ کو یہ پاکستان مبارک کرے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کو توفیق اور اذن اور اجازت دے کہ اللہ کے دست بازو بنے. پاکستان زندہ باد انشاءاللہ. جیسے اب کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا تعلق بزنس مین کمیونٹی سے ہے اور آپ کے بارے میں ڈس انفارمیشن بڑی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے تھرو کہ آپ 20 سال قبل ایک ملون, کوئی یوسف ملون نامی ایک شخص تھا, تو اس سے آپ کا تعلق تھا اور آپ آپ کے بارے میں اس کو خلیفہ یا آپ کا مطلب آپ سے تعلق بتایا جاتا ہے, اور آپ کے بارے میں کچھ معلومات جو ہے وہ ختم نبوت کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ یہ بات ہم تقریباً 2 سال سے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں, کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں, اپنی قوم کے بیچ میں پورے پاکستان میں دورے کر رہے ہیں. اعلیٰ ترین علماء, دانشوروں, فقراء, اولیاء کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق ہے, اور یہ مشن الحمدللہ 2 سال ہو گئے. یہ اللہ کا پاکستان جس کا مشن ہم یہ لے کر چلے ہیں, اور جو ہماری ذمہ داری, ہماری پوری زندگی گزری ہے اس بات میں کہ اللہ کے رسول کی عزت اور آبرو پہ اپنے جان مال عزت اور آبرو قربان کریں. 22 سال کا نوجوان بچہ تھا جب افغانستان میں داخل ہوا سوویت فوجوں کے خلاف لڑنے کے لیے. جو ہمیں جانتے ہیں, میرا پورا بچپن میرے شہر میں گزرا ہے. کراچی میں میری پیدائش, میرا کینٹ پبلک اسکول سے ہم پڑھے ہوئے ہیں, آدم جی کالج سے انٹرمیڈیٹ ہے, NIT سے گریجویشن ہے. ہماری پوری زندگی جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا صرف ایک مقصد ہے, عشق رسول, ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسے ممکن ہے کہ 200-250 پروگرام ہم کر چکے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص عاشق رسول بھی ہو اور گستاخ رسول بھی؟ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب بھی کوئی ایسی تحریک شروع ہوتی ہے جس کا کام امت کو احیا کرنا ہے, الحمدللہ رب العالمین ہمارا جینا, ہمارا مرنا آبرو رسول پہ ہے. انشاءاللہ اسی پہ رہیں, اسی پہ مریں گے انشاءاللہ. رائٹ. اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ خبیب صاحب ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی خبیب. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ ہماری ایز اے نیشن ہمیں بہت خوشی سے بتایا جاتا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی ریسٹور کر دی گئی ہے. ہمیں بہت مطلب ہمارے اندر بہت خوشی ہے کہ یہ اس ڈیموکریسی ریسٹور کر دیا گیا ہے. اگر یہ ڈیموکریسی واقعی ہمارے مسئلوں کا حل ہوتی تو انڈیا میں بھی ہمیں 2 نیشن تھیوری کی کیا ضرورت پڑتی؟ تھینک یو. بیٹا دیکھو, پہلی بات ہم یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر جو سب سے بڑی ڈس انفارمیشن ہماری مسلمان ملت اور قوم اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے پھیلائی جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ جی جمہوریت بہت اچھی چیز ہے, ڈکٹیٹرشپ بہت بری چیز ہے, اور پوری ملت اور پوری قوم کو اسی خرافات میں الجھا دیتے ہیں. اگر حقیقت میں ایک بات نوٹ کرو کہ چاہے ڈیموکریسی ہو سو کالڈ یا ڈکٹیٹرشپ ہو سو کالڈ, اس کے نیچے جو نظام قائم ہے, چاہے سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کا نظام ہو, چاہے جوڈیشری کا نظام ہو, چاہے انگریزوں کی بنائی ہوئی عدالتیں ہوں, انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون ہو, یہ سیم رہتے ہیں, ان کو نہیں تبدیل کرتا کوئی. جو اصل نظام تبدیل کرنے کی بات ہے وہ نظام تبدیل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ حکمران کی جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو. جو اصل بات جس پر یہ آنے ہی نہیں دیتے کبھی کہ اس ملک میں سود اور ربا کا نظام جس سے اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے, وہ نظام کس طرح تبدیل کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی سے نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے سود, حرب من اللہ و رسول, سود اور ربا کے نظام پہ, جس کو بینکنگ سسٹم, ماڈرن پیپر کرنسی, ورلڈ بینک, IMF یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لہذا اس سیاسی بحث میں پھنسا کر آپ کو اس اصل نقطے سے ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا پر نظام قائم کیے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک نہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ ہے, نہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. ہمارے یہاں اگر جمہوریت ہے, کنسنسس ہے, پبلک کی رائے سے کوئی فیصلہ ہونا ہے تو روحانی جمہوریت ہوگی جیسے خلافت راشدہ میں سب کی مرضی, اور اگر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو صلاح الدین ایوبی جیسی ہوگی جو بیناولنٹ ہے, ایسی ڈکٹیٹرشپ کہ بیت المقدس شریف کو فتح کرتے ہیں اور بڑے بڑے عیسائیوں کو, پوری عیسائی, اس سے 70-90 سال پہلے جب عیسائی قبضہ کرتے ہیں بیت المقدس شریف پہ تو مسلمان بچوں کو دیواروں سے مار کے سر کھول دیتے ہیں. 25,000 مسلمان ایک ہفتے میں شہید کیے جاتا ہے بیت المقدس کے اندر. مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ جاتا ہے. اور جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس شریف فتح کرتے ہیں, اس سے پہلے حضور جب مکہ فتح کرتے ہیں, اس کے بعد حضرت عمر جو بیت المقدس شریف فتح کرتے ہیں, وہ ایک کیس بتا دیں کسی ایک شخص کو قتل کیا گیا, وہ ہماری تاریخ ہے, وہ ہمارے
وہ ہماری ہسٹری ہے. تو بیٹا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ. وی آر انٹرسٹڈ ان اے لیڈر جو نگاہ بلند ہو, سخن دل نواز ہو, جہاں پر سوز ہو. وہ کس طریقے سے آتا ہے؟ کنسنسس سے آئے, ملٹری ٹیک اوور سے آتا ہے, عوام اس کو انتخاب کرتی ہے, وہ اللہ کے رسول اور شریعت کے نام اوپر نافذ کرتا ہے, ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرے, پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنائے, اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں, ہم اس کو لبیک کہیں گے انشاءاللہ. ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اور یہ ایک خواتین کی بھی اس میں رائے شامل کر لیتے ہیں, ان کے بھی سوال شامل کر لیتے ہیں. جی. You speak of Pakistan becoming the perfect nation, right? جس میں خلافت کا نظام ہو in everything. But we were sort of wondering, doesn't this defy the concept of Dajjal and the subsequent defeat of the Ummah? حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمائی ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہو جائے گی. ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جس کی بنیاد خلافت راشدہ پر ہوگی. اگر ہم اس خلافت راشدہ کو, اس نظام حکومت کو, اس عدل کے نظام کو قائم کر سکے, ہماری سعادت. اگر ہم اس راہ میں مارے گئے تب بھی ہم خوش نصیب ہیں. جو جنگ بدر کے شہداء تھے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا, لیکن افضل ترین شہداء بدر کے شہداء ہیں کہ جو اس فتح مکہ کی راہ ہموار کر کے چلے گئے. ہماری زندگی کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو پورا کرنا ہے. اس راستے میں مارے گئے, شہادت, زندگی پائی, سعادت, الحمدللہ دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. اگلی آواز شامل کرتے ہیں. جی. My question basically is that whenever I go outside, everybody asks me what can Pakistanis living abroad can do for Pakistan, especially in Europe and USA. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے. اب امریکہ نے وہ اسکریننگ نظام شروع کر دیا ہے کہ جو پاکستانی جائیں گے ان کو ایئرپورٹ سے بے عزت کیا جائے گا. مزید پہلے بھی کیا کم کرتے تھے کہ اب کیا کریں گے. لیکن پاکستان کے تمام وہ مسلمان جو پاکستان سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ بات ہم ان کو ابھی بتا دیتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کو پاکستان بھیج دیا جائے گا. آپ پاکستان نہ بھی آنا چاہیں تو آپ کو پاکستان آنا پڑے گا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال نے یہ بات اس وقت کہی تھی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, امت مسلمہ اور پاکستان کے خلاف جو یلغار بنائی جا رہی ہے اس میں یہ مسلمانوں کو اب یورپ اور امریکہ میں نہیں رہنے دیں گے. آپ کی زندگی عذاب کر دیں گے. اگر آپ رہیں گے بھی تو آپ کو اتنا بے حرمت اور ذلیل کریں گے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکیں گے جب تک آپ کو نیوڈ سکین نہ کر لیں اپنے ایئرپورٹس کے اوپر. یہ ہم جس خطہ زمین سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کو یہ دکھا دیجئے اور یہ بتا دیجئے, وی آر آنریبل پیپل, وی آر ڈگنیفائڈ پیپل, وی آر ولنگ ٹو ڈائی فار اے پرنسپل دیٹ وی بلیو ان. We will raise this flag higher and higher. You cannot purchase us. You cannot corrupt us. You cannot invade our lands. We want to live in peace. We want to live in dignity. But not at the cost of our honor. Not at the cost of our sect. Not at the cost of our ideology. اگر یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم محبت اور پیار سے رہنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی عزت, غیرت اور آبرو کے سودے پر نہیں. پاکستان کی نمائندگی کریں. پاکستان خود جس سے پیار ہوتا ہے, جس سے عشق ہوتا ہے, اس کے لیے پھر بتانا نہیں پڑتا کہ میں اس کے لیے کیا کروں. جو کچھ کر سکتے ہیں اس پاکستان کے لیے کیجئے, اور یقین کیجئے اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ ثانی پاکستان پر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. گارنٹی ہے اس بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ ثانی پاکستان پر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. گارنٹی ہے اس بات کی. آزما کے دیکھ لیں انشاءاللہ. یہ ہمارے ایک اور دوست ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی. السلام علیکم. Sir, tell us what is jihad and what is terrorism. پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا انہوں نے وار آن ٹیرر کے نام پہ. ٹیررزم کے 3 درجے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک ٹیررزم وہ ہے جو ریاستی سطح پہ ہوتا ہے, اسٹیٹ ٹیررزم. اور پوری دنیا میں اس وقت جو ریاستی ٹیررزم ہو رہا ہے, جو بدترین ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے, تمام مسلمان دنیا جس پر آکوپائی کیا گیا, جس پر حملے کیے گئے, وہ مغرب کی طرف سے کیے گئے یا مشرق کے ہندوستان کی طرف سے کیے گئے یا روس کی طرف سے کیے گئے, تمام دنیا میں جو آکوپائڈ لینڈز ہیں وہ مسلمانوں کی ہیں. اور جو ٹیررزم ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت ریاستی سطح پہ مسلمانوں کے خلاف, وہ دنیا میں کسی قوم کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. تیسرا انڈیویجول ٹیرر ہے. کوئی پاگل اٹھتا ہے, کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے, خود کش حملہ اس مسجد میں کر دیا, اس میں کر دیا, یہ جس کو بہانہ بنا کر یہ پوری مسلمان دنیا پر حملے کرتے پھر رہے ہیں. حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تحریک طالبان نے پورے پاکستان میں 70 خودکش حملے کیے 2008 میں. 70 حملے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں طوفان برپا کر دیا گیا کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے, ایٹمی ہتھیار خطرے میں, نیٹو کی فوجیں پاکستان میں گھس جائیں. یہ سارا ڈرامہ اور فساد انہوں نے کھڑا کیا ایک بدماش, ایک دہشت گرد گروہ کو تیار کر کے پاکستان کی صفوں میں, اور پوری دنیا کو اس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں جیسے پاکستان کولیپس ہونے والا ہے. اللہ کا فضل ہے, کچھ نہیں ہونے والا اس پاکستان کو. آپ نے دیکھ لیا دہشت گردوں نے فساد برپا کیا, لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے پاکستانی قوم اسی شدت سے, طاقت سے, قوت سے, جرأت سے اٹھی ہے دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے. And now we have reclaimed our honor. We have alhamdulillah rabbil alamin.
Now this may be the last question. Tonight what I was really looking forward to was that you tell us something about the way forward. I think my generation of Pakistanis, we are quite inspired. We want change. We don't want feudals and dakus ruling us. We don't want to be, But the fact is that they're still in charge. They're in charge. Our enemy is friends with them and all that in very simple terms. So what is the way forward? اسلام میں پارٹی بنانا, شاید یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہو, حرام ہے پارٹی بنانا. یہ بہت سی عرب کنٹریز ہیں جو کہ یونائٹ نہیں ہو سکی. They're all kingdoms. Why is Bahrain not Saudi Arabia and why is Kuwait any different? I think Pakistan is a country that has a genuine opportunity to galvanize these countries. But tell us about the way forward. We need, I think, your guidance. We need direction. We've been given the awareness. We need direction now. دیکھیے, علامہ قائد اعظم سے ایک دفعہ نوجوانوں نے یہی بات کہی کہ آپ ہمیں انقلاب کی دعوت دیتے ہیں, ہمیں حکم دیں, ہم سڑکوں پہ نکل آئیں, جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. قائد اعظم نے ان کو جواب دیا کہ اگر میں ایک ایسی فوج کو جس کی ابھی تربیت ہی نہیں ہوئی سڑک پر نکلنے کا حکم دوں گا تو میں جنرل نہیں مجرم ہوں گا. میرے بچوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے دور میں کوئی قانون قائم نہیں کیا, کوئی ریاست نہیں بنائی, کوئی حکومت نہیں بنائی, کوئی لا نہیں بنائے. صرف 13 سال انسان سازی کی گئی ہے, تربیت کی گئی ہے. وہ ہجرت کے بعد جب ریاست قائم کی گئی, وہ ایک قوم نسل تیار ہو گئی کہ جو جینا مرنا جانتی تھی. تو 13 سال کے بعد صرف 313 میدان جنگ, میدان بدر میں پہنچ پائے تھے. پھر حضور نے اس وقت وہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اگر یہ 313 کٹ گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت ماشاءاللہ پاکستان میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو رہا ہے, ایک فکری نظریاتی انقلاب برپا ہو رہا ہے. نوجوان, یہ صرف نوجوانوں میں نہیں ہے, ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ انقلاب ہمارے پیٹریوٹس میں, پاکستان کے ہر طبقے میں, پاکستان کے دانشوروں میں, علماء میں, آرم فورسز میں, بیوروکریسی میں, فورن آفس میں, منسٹری آف انٹیریئر میں بھی. یہ جو مرضی حکومت کے لوگ اوپر سے مسلط کر کے امریکہ کی بات مارنے کی کوشش کریں, نیچے بہت بڑی تعداد میں پیٹریوٹک آفیسرز موجود ہیں جو امریکنز کی ہر حکم پہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں, ہر قدم پہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ریولوشن آگے جا رہی ہے. نوجوانوں سے ہم ایک بات کہیں گے کہ یہ ہمارا اس آخری نصیحت ہے آج کے اس پروگرام کی, اس کو اچھی طرح سن لیجئے. آپ اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آگے پاکستان کے لیے, جو جنون, جو دیوانگی آپ کے وجود میں اس کو آپ سمت دینا چاہتے ہیں, علامہ اقبال کو پڑھیں. علامہ اقبال شاعر مشرق نہیں ہیں, حکیم الامت بھی ہیں. جب انسان ایک قوم ایک مریض ہو جاتی ہے تو حکیم کے پاس جانے میں حرج کوئی نہیں ہے. اس حکیم الامت نے ایک ایک مرض جو اس قوم میں آج نافذ ہے اس کی نشاندہی کر کے اس کا علاج بتایا ہوا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اقبال پڑھیں پھر نارمل رہ سکیں. اقبال دیوانہ کر دیتے ہیں, جنونی کر دیتے ہیں, عاشق بنا دیتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ آپ کو وہ روحانی فکر, روحانی سمجھ بھی دیتے ہیں کہ انسان جوش سے نہیں ہوش سے کام کرتا ہے. اپنے وجود میں, اپنی ذات میں جو جذبہ, جو جوش آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں, اس کو چینلائز کرنے کے لیے, سمت دینے کے لیے اقبال اٹھائیے. گھر نہ جائیے جب تک بازاروں سے کلیات اقبال خرید کے ساتھ نہ لے جائیں. اس کو اپنی بیڈ سائڈ بک بنائیے. اور جو ایک جب ہم اس پاکستان کی تمام نوجوانوں میں, اس کی یونیورسٹیز میں, اس کے کالجز میں, اس کے میڈیا میں فکر اقبال کو ریوائیو کر لیں گے, پھر آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ یہاں سے ہم کہاں جائیں. وہ نور آپ کے ہاتھوں میں ہوگا, وہ چراغ آپ کے وجود میں ہوگی. جب اللہ سبحانہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جس کا مفہوم ہے کہ اتق بفراست مومن هو ينظر بنور اللہ, اقبال کا مومن بنیے. حضور کی حدیث کے مطابق مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر آپ کو اپنی منزلیں آسمانوں پہ نظر آئیں گی. آپ کو قربانی کے لیے تیار رہنا ہے. اس پاکستان پر ابھی آنے والے وقتوں میں بڑی آزمائشیں آئیں گی, گھبرائیے گا نہیں, پریشان نہ ہوئیے گا. ہم نے اس پاکستان کو بناتے ہوئے 50 لاکھ شہداء دیے تھے, اگر اس کو بچاتے ہوئے 50,000 شہید دینے پڑیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب زمین سوکھ جاتی ہے تو اس پر پانی چھڑکنا پڑتا ہے اس کو آباد کرنے کے لیے. جب قومیں سوکھ جاتی ہیں تو شہداء کا خون مانگتی ہیں. گھبرائیے گا نہیں. ماشاءاللہ ہمارے شہیدوں نے سوات میں, وزیرستان میں اور اس شہروں میں ہمارے جو سویلین شہید ہو رہے ہیں اس پاکستان کے دفاع میں, اس پاکستان کی خاطر یہ قربانی ضائع جانے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب اس قوم کو رسوا نہیں کرے گا. جس اقبال کے انقلاب پر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا, انشاءاللہ اسی اقبال کے انقلاب پر اس کی تکمیل ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن کا سلوک وہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین میں کرے گا. اس جماعت میں شامل کرے جو غزوہ ہند میں شامل ہوگی. اس گروہ میں شامل کرے جو خلافت اللہ مناج النبوہ کو قائم کرنے میں ہوگی, جو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت حاصل کرے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.